سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب اسم و امیر نے الحسین تعلیمی اسپتال میں آگ لگنے کے واقعے میں ہونے والے جانی نقصان پر عراقی قیادت سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ نائب امیر سے برادر ملک سعودی عرب کے سفیر کی ملاقات میں دو طرفہ برادرانہ تعلقات پر بات چیت کی گئی ہے۔ قطر نے اس امر کا خیر مقدم کیا ہے کہ ایکاو کی کونسل نے ہوابازی کی تعلیمات کے دوحہ علاقائی زون اور تلاش و بچاؤ کے دوحہ زون کی تجاویز منظور کر لی ہیں۔ اور جنوبی افریقہ میں ہونے والے پرتشدد واقعات میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد اب 72 ہو گئی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک جمہوریہ عراق کے صدر ڈاکٹر برہم صالح اور وزیر اعظم جناب مصطفیٰ الکاظمی کے نام وہاں کی گورنری ذی قار کے الحسین تعلیمی اسپتال میں آگ لگنے کے واقعے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں، اور انہوں نے زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ عراق کے صدر اور وزیر اعظم کے نام اس اسپتال میں لگنے والی آگ کی وجہ سے ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں اور زخمیوں کی جلد شفا یابی کی تمنا کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی برادر ملک جمہوریہ عراق کے وزیر اعظم جناب مصطفیٰ الکاظمی کے نام اس آتش زدگی میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ چاڈ کی عبوری ملٹری کونسل کے سربراہ جنرل محمد ادریس دیبی کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا۔ یہ خط دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ چاڈ کے وزیر خارجہ جناب شریف محمد زید کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں ان سے یہ خط وصول کیا۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون اور اسے مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی سے دیوان امیری میں واقع ان کے دفتر میں برادر ملک سعودی عرب کے سفیر شہزادہ منصور بن خالد بن عبداللہ الفرحان آل سعود نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دونوں برادر ملکوں کے باہمی تعلقات اور مختلف شعبوں میں انہیں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے جمہوریہ اٹلی کے وزیر خارجہ و بین الاقوامی تعاون جناب لوئیجی ڈو مایو کے نام ایک دستی خط ارسال کیا ہے۔ یہ خط دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ اٹلی میں قطر کے سفیر جناب عبدالعزیز بن احمد المالکی نے اٹلی کی وزارت خارجہ و بین الاقوامی تعاون کے انڈر سیکریٹری جناب مانلیو ڈو سٹیوانو کے ساتھ ایک ملاقات میں انہیں یہ خط پہنچایا۔ وزیر مواصلات و کمیونیکیشن جناب جاسم بن سیف اسلیتی نے روم میں جمہوریہ اٹلی کے وزیر انفراسٹرکچر اور مواصلات پروفیسر انریکو جیوفینینی کے ساتھ ملاقات میں دونوں دوست ملکوں کے درمیان مواصلات کے شعبوں میں تعاون کے مختلف پہلوؤں، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور سمندری ٹرانسپورٹ اور تجارت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع سے استفادے کے امکان پر بات چیت کی ہے۔
اسی طرح وزیر مواصلات و کمیونیکیشن نے جمہوریہ اٹلی کی وزیر اقتصادی ترقی جناب جان کارلو جورجیٹی کے ساتھ دونوں دوست ملکوں کے درمیان کمیونیکیشن، آئی ٹی اور اسمارٹ سٹیز کے شعبوں میں باہمی تعاون اور کمیونیکیشن کے شعبے میں سرمایہ کاری کے امکانات پر بات چیت کی ہے۔ وزیر صحت عامہ ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے صحت کی عالمی تنظیم کے علاقائی دفتر برائے مشرق وسطی کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد کیے جانے والے اس اجلاس میں کورونا کی عالمی وبا کی تازہ ترین صورتحال، اینٹی کووڈ-19 کی ویکسینیشن اور مڈل ایسٹ میں ویکسین کی پروڈکشن کو مزید بہتر کرنے کے موضوعات پر بات چیت کی گئی ہے۔ ادھر ملک میں کورونا کی تازہ ترین صورتحال بتانے کے لیے یہاں کی وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک کی سوسائٹی میں کورونا وائرس کے مزید 79 کیسز اور مسافروں میں مزید 63 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق مزید 149 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں شفا پانے والے مریضوں کی کل تعداد اب 2,21,549 ہو گئی ہے، جبکہ ملک میں جاری ویکسینیشن کی قومی مہم میں اب تک ویکسینز کی 34,28,791 خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ شہریوں اور یہاں مقیم باشندوں کے لیے ملک میں آنے سے قبل احتراز ایپ پر رجسٹریشن اختیاری ہوگی، جبکہ وزٹ پر آنے والوں کے لیے یہ رجسٹریشن اور پیشگی منظوری لازمی ہوگی۔ حمد جنرل اسپتال کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر یوسف المسلمانی نے بتایا ہے کہ شہریوں اور مقیم باشندوں کے لیے اس ایپ پر لازمی رجسٹریشن کا فیصلہ منسوخ کر دیے جانے کے فیصلے پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جمہوریہ تیونس کے وزیر اعظم اور قائم مقام وزیر داخلہ جناب ہشام المشیشی نے کورونا وائرس کو پچھاڑنے کے لیے قطر کی جانب سے دی جانے والی مدد کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے قطر کے فیلڈ اسپتال کی فٹنگ کی نگرانی کرنے والی ٹیم کی کارکردگی کو بھی سراہا ہے۔ جناب ہشام المشیشی اس فیلڈ اسپتال کا دورہ کر رہے تھے جو قطر کی جانب سے تیونس بھیجا گیا ہے۔ تیونس میں قطر کے سفیر جناب سعد بن نصر الحمیدی بھی اس دورے میں ان کے ہمراہ تھے۔ قطر نے ایکاو کونسل کی جانب سے اس تجویز کی منظوری کا خیر مقدم کیا ہے کہ شہری ہوابازی کی معلومات سے متعلق 2 زون اور تلاش و بچاؤ کا 2 زون قائم کیا جائے۔ قطر نے کہا ہے کہ ان زونز کے قیام سے مڈل ایسٹ اور پوری دنیا میں پائیدار اور پرامن شہری ہوابازی میں مدد ملے گی۔ عراق کی جنوبی گورنری ذیقار کی ہیلتھ ڈائریکٹری نے تصدیق کر دی ہے کہ شہر الناصریہ کے الحسین اسپتال میں آتش زدگی کے واقعے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد اب 100 اور زخمیوں کی تعداد 110 ہو گئی ہے۔ اس آگ کے واقعے کے بعد وہاں عوامی غصے اور احتجاج کا دائرہ اب وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ وہاں کی عدالت نے ذیقار کے 13 اہلکاروں کی گرفتاری اور تحقیقات کے حکم جاری کر دیے ہیں۔ دریاسنا عراقی شہری دفاع کے ڈائریکٹر نے بتایا ہے کہ اسپتال میں آگ لگنے کے وقت امن و سلامتی کے آلات اور وسائل موجود نہیں تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزارت صحت نے ان کی طرف سے کی جانے والی اس اپیل پر کان نہیں دھرا تھا کہ مراکز کی تعمیر میں وہ مواد استعمال نہ کیا جائے جو بہت تیزی کے ساتھ آگ پکڑ لیتا ہے۔ شہر نجف کے عراقیوں نے اب مرنے والے کئی مریضوں کو سپرد خاک کر دیا ہے۔ ایران امریکہ تعلقات کی طرف آئیں تو دونوں ملکوں کے موقفوں میں بہت سے مسائل پر اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایران نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے پر اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں تاکہ امریکی جیلوں
اور دوسرے کئی ملکوں میں امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی کے الزام میں قید ایرانیوں کو رہا کرایا جا سکے۔ ایرانی حکومت کے ترجمان علی ربیعی نے کہا ہے کہ تہران امریکہ کے تمام سیاسی قیدیوں کا انسانی مقاصد کی بنیاد پر تبادلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ افغانستان میں ہونے والی جنگ اور سیاسی اضطراب کی وجہ سے ہزاروں افغان باشندے افغانستان کے پڑوسی ملکوں اور دنیا کے دوسرے علاقوں کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ کئی ہزار افغانی اپنے ملک کے اندر بے گھر اور بکھر گئے ہیں۔ ان حالات کی بنا پر بین الاقوامی تنظیمیں ڈرا رہی ہیں کہ افغانستان میں کسی بھی وقت بھوک مری پھیل سکتی ہے۔ بچاؤ اور امداد فراہم کرنے والی تنظیموں کو امداد پہنچانے میں سخت مشکلات پیش آ رہی ہیں اور سول باشندوں کو بنیادی سروسز کی فراہمی بھی مشکل ہو رہی ہے۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ جنوبی افریقہ کی پولیس نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں 5ویں روز بھی جاری فسادات میں اب تک ہلاک ہونے والوں کی تعداد 72 ہو گئی ہے۔ حالانکہ صدر سیریل رامافوزا نے فسادات کو ختم کرانے والی فورسز بھی تعینات کر دی ہیں۔ یہ فسادات گزشتہ جمعے کے روز اس وقت شروع ہو گئے تھے جب سابق صدر جیکوب زوما کی 15 ماہ کی قید کا آغاز ہوا تھا۔ ان پر ان کے 9 سالہ عہد اقتدار کے دوران کرپشن کے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران عدالت کی توہین کرنے کا جرم ثابت کیا گیا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔